یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے جسے سن کر آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور آپ کا صبر بھی شاید بڑھ جائے۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنے دونوں بچوں کو لے کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر میں کھانے پینے کو کچھ بھی موجود نہیں تھا اور اس کی کوشش یہی تھی کہ وہ بچوں کو کسی طرح سے بہلا پھسلا کر انہیں سلا دے۔ اتنی دیر میں اس کا شوہر گھر آتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کر، اور وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ کیا بچوں نے نماز ادا کی، جس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، بچوں کو بھوک بہت زیادہ لگی تھی اور گھر میں کچھ کھانے کے لیے تھا نہیں، تو میں نے ان کو بہلا پھسلا کر ان کو سلا دیا ہے، اور اگر اب میں انہیں نیند سے جگاؤں گی تو وہ کھانا مانگیں گے اور ہمارے پاس کھانا موجود نہیں ہے۔ جس پر اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ تم انہیں جگاؤ، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیے بنا ہی سو جائیں؟ میں قرض دار ہوں، مجھ پہ بہت زیادہ قرض ہے ویسے بھی، اور ویسے بھی میں اللہ کے آگے جواب دے ہوں کہ میں نے ان کو نماز کا پابند نہیں بنایا، اور رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انہیں تو رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اسی لیے انہیں جگاؤ، یہ نماز ادا کریں، اللہ کے ہاں دعا کریں اور اللہ سے مانگے تاکہ انہیں بھی صبر کرنا آئے اور اللہ سے مانگنا آئے۔ اپنے بچوں کو جگاتی ہے، جگا کے وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اب نماز پڑھ کے وہ فارغ ہوتے ہیں کہ ان کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جب شوہر دروازہ کھولتا ہے جا کر تو کوئی اجنبی ان کے لیے کھانوں کے ڈبے لے کر آتا ہے، جس پر وہ پریشان ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کھانا میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ ہے کون اور یہ کھانا کیوں لائے ہیں ہمارے لیے، اور آپ کو کیسے پتا کہ ہمارے گھر میں تو کچھ کھانے کو موجود ہی نہیں تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک رئیس کی دعوت کی تھی اور وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، کسی بات پہ ہماری بحث ہو گئی، میں نے اتنا سارا کھانا بنایا ہوا تھا اور غصے سے اس نے کھانا نہیں کھایا اور وہ نکل پڑا میرے گھر سے غصے سے، اور میں نے کھانا پیک کیا اور میں اس کا پیچھا کرتا رہا کہ جہاں تک جائے گا میں کھانا وہیں پہ اس کے پیچھے رکھ کر آ جاؤں گا، اور میں نے دیکھا کہ وہ رئیس آپ کے گھر کے باہر سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے وہ نظر ہی نہیں آیا، تو میں آپ کے دروازے تک آیا، میں نے دستک دی کہ چلو میں آپ لوگوں کے گھر یہ کھانا دے دیتا ہوں۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ وہ اجنبی کہاں گیا، وہ رئیس کہاں چلا گیا، وہ اجنبی کہتا ہے۔ اب جس پر وہ آدمی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، وہ اس کو بہت ساری دعائیں دیتا ہے اور کھانا اندر لے کے جا کے اپنی بیگم کو کہتا ہے دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ اللہ سے مانگو، اللہ پاک ضرور دے گا، صبر سے کام لینا چاہیے، اس لیے بچوں کو کہو کہ اللہ سے مانگے۔ تو دیکھو ہم نے نماز پڑھی، بچوں نے نماز پڑھی، بچوں نے اللہ سے مانگا، اور اللہ پاک خود بھی حکم دیتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور اپنے گھر والوں کو نماز کی ہدایت دو، اور ہم نے تھوڑی اللہ کو رزق دینا ہے، اللہ ہمیں رزق دینے والا ہے، اور ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ یہ بس صبر کی بات ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یہ ہم سب کے لیے صبر کی تلقین ہے، صبر کا سبق ہے کہ کس طرح سے ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے۔ ہم جب نماز قائم کرتے ہیں نا تو رزق اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے رزق میں۔ تو اگر ہم رزق کی تلاش میں ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں انہیں مانا کریں، نماز پڑھا کریں، نماز پڑھ کر اپنے لیے دعا کیا کریں، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ لوگ جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں نا، اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے صبر کیا کریں، صبر اپنے بچوں کو بھی سکھایا کریں، نماز قائم کریں، نماز پڑھنا کی عادت، نماز پڑھنے کی عادت جو ہے نا اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں سب کو ڈالیں۔